ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله العظيم 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 وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج بڑی خوشی و مسرت ہے کہ آج ہماری حاضری جامعہ اصلاح البنات تجار نگر بہروا سہرسہ بہار میں آمد ہوئی ہے۔ یہ بڑی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ ایک وہ انسان جو بہار کا رہنے والا بہار سے نکل کر بمبئی پہنچ کر اور وہاں تجارت کرنے والا تجارت میں کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ تجارت کے ساتھ ساتھ تجار میں آ کر کام کر جائیں اور اس علاقے کے اندر باغ بہار بنا دے، ایسے جذبے کو مولانا مجیب الرحمان کے اس جذبے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول فرمائے، ان کی محبت کو قبول فرمائے، ان کے ان کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے کہ ان کی وجہ سے کتنی بچیوں کی زندگی تبدیل ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ مرد پڑھتا ہے تو صرف وہی پڑھتا ہے، اور اگر لڑکی پڑھتی ہے تو پورا معاشرہ پڑھتا ہے، بلکہ پوری نسل پڑھتی ہے۔ آج یہ سن کر بھی بڑی خوشی ہوئی کہ اسی ادارے کے تحت حضرت مولانا مجیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم مدد ظلہم العالی نے اپنا ایک جذبہ، اپنا ایک درد، اپنا ایک کڑن اور اپنی ایک محبت کے بنا پر، جو اپنے علاقے سے انہیں حد درجہ محبت تھی، پیار تھا، اور اس علاقے سے ایسی محبت پیش کی کہ انہوں نے پورے علاقے کے اندر 101 اطراف و اکناف کے اندر 101 مکاتب قائم کیا، جس میں 7,000 سے زائد بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور جامعہ اصلاح البنات کے اندر 700 سے اوپر بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ ایسے جذبے کو سلام پیش نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ کیا خدمات ہیں؟ اللہ ان کے اس خدمات کو قبول فرمائے۔ میں آج یہاں کے جو اساتذہ بیٹھے ہیں، میں انہیں کہوں گا، ضرور کہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ راتوں کی تنہائی میں ایسے مرد مجاہد کے لیے آپ دعا فرماتے رہیں۔
ایسے مرد مجاہد کے لیے آپ دعا کرتے رہیں. یہ آپ کا حق ہے کہ جس نے اپنے علاقے کے اندر یہ جذبہ سمجھا اور یہ کوشش کی ہے کہ اس علاقے کے اندر ہماری بچیوں کو تعلیم دے اور بچیوں کو آگے بڑھانے کی فکر کریں، تو ایسے جذبے کو ہمیں قدر کرنا چاہیے اور دعاؤں سے پیش کرنا چاہیے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج تعارف کرانے والا جب تعارف کرا رہا تھا تو تعارف مدرسے کا تو کرا رہا تھا، لیکن اس کے دل کا جو درد تھا مدرسہ ہی نہیں تھا بلکہ مولانا مجیب الرحمان کی قدر تھی. اور یہ مولانا مجیب الرحمان کی قدر، مولانا مجیب الرحمان کی آواز جو ان کے دل سے نکل رہی تھی، مولانا مجیب الرحمان کی آواز جو ان کے دل کے ذریعے تو تار جڑا ہوا تھا اور ان کا دل جو مچل رہا تھا مولانا مجیب الرحمان کے لیے، یہ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ مولانا مجیب الرحمان نے چند سالوں میں وہ محنت کی کہ یہاں کا بندہ یہاں کا رہنے والا مولانا مجیب الرحمان کے قدر میں غوطہ زن ہے. آج اس علاقے میں رہنے والے کو میں کہوں گا کہ آپ کے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ آپ کو ایسا بندہ ملا کہ بہت دور رہنے کے بعد اپنے علاقے کے لیے فکر کر رہا، اپنے علاقے کے بچیوں کے لیے فکر کر رہا ہے. اللہ ان کی محنت کو، ان کے جذبے کو قبول فرمائے. ساتھ ساتھ آج یہاں بچیاں بیٹھی ہیں، میں ان بچیوں سے بھی کچھ باتیں کرتا چلوں. قرآن کریم کی تلاوت ابھی ہوئی. قرآن الکریم کے بعد تو کچھ بات کہنا یوں سمجھو کہ بڑی کم عقلی کی بات ہے، کیونکہ رب کا کلام ہے. رب کے کلام کے آگے مولانا عیسیٰ کا کلام تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس جذبے اور پیار کے ساتھ قاری جسیم الدین صاحب دامت برکاتہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا پڑھنے کا جذبہ عطا فرمایا ہے. میں آپ کو بتلاؤں کہ اپنے علاقے کے اندر بھی جب یہ قرآن پڑھتے ہیں لوگ اشعش کرتے ہیں. ان کے قرآن کریم کو سننے کے لیے لوگ ترستے ہیں. یہ خود لڑکیوں کا ادارہ چلاتے ہیں، زبردست قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ بچیوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ ان کی بچیوں کے یہاں میرا اکثر جانا ہوتا ہے، طلباء کے اندر سننا ہوتا ہے. ان کی بچیاں جو قرآن کریم پڑھتی ہیں، یہ قاری جسیم الدین کی دین ہے کہ جو آج ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. اور میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ قاری جسیم الدین ہی کی وجہ سے یہاں میری آمد ہوئی ہے. انہی کی محبت تھی، انہی کا پیار تھا جو وہاں سے مجھے یہاں تک کھینچ لائی. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اس ادارے کو بھی قبول فرمائے. یہاں کی بہت سی بچیاں وہ بچیاں ہوگی جن کی ماں دنیا میں نہیں ہوگی. ان بچیوں میں بہت سی بچیاں وہ ہوگی کہ جن کا باپ دنیا میں نہیں ہوگا. وہ بچیاں بھی یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہوگی جو یتیم ہیں. ماں کا نہ ہونا، بچیوں میں کیا بتلاؤں. میں اپنے ادارے کے اندر ایک مرتبہ میں میرے بچوں کو نصیحت کر رہا تھا، میری بچیوں غور سے سنو، بہت دھیان کے ساتھ سنو. میں یہاں سے لے کر پیچھے تک جتنے بچیاں بیٹھی ہیں، میں ساری بچیوں کو کہوں گا کہ بڑے دل کے جذبے کے ساتھ اس بات کو سنو، دل کی گہرائیوں کے ساتھ سنو. نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے، انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ بدلیں گے. انشاءاللہ انگلیاں اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کر کہو کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو انشاءاللہ بدلیں گے. انشاءاللہ تھوڑے کونے میں آ جائیں، ادھر آ جائیں. اپنے آپ کو انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے سبھی لوگ. بدلو گے انشاءاللہ اپنے آپ کو تبدیل کرو گے انشاءاللہ. تمہارے لیے کتنی اچھی بات ہے کہ تمہیں کتنا اچھا ادارہ ملا ہے. ملا کہ نہیں ادارہ ملا؟ تمہارے لیے فکر کرنے والے نے فکر کی کہ نہیں فکر کی ہے؟ تمہارے لیے فکر کی ہے. کس بات کی فکر کی ہے؟ کہ ہمارے بچیوں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم آ جائے، ہمارے بچوں کے اندر دینی جذبہ آ جائے، ہمارے بچوں کے اندر دینی شعور آ جائے. اس کی فکر کی ہے. میں ایک مرتبہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کی قدر کرنا بچیوں، اور بچوں ماں باپ کی قدر کرنا.
میں بچوں کو کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کی قدر کرنا، ماں باپ کا قدر کرنا ایسا ہے، ماں کی قدر کرنا، باپ کی قدر کرنا ایسا ہے، ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے، باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک کونے میں ایک بچہ بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، وہ بچہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو قریب بلایا اور اس بچے کو قریب بلا کر میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹے کیوں رو رہے؟ تو اس بچے نے قریب آ کر کہا کہ مولانا کوئی بات نہیں، بس میں آپ کی باتیں سن رہا تھا، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے اس بچے سے کہا کہ بچے بتلانا پڑے گا کہ کوئی بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت کوئی بات نہیں، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے پھر کہا کہ بیٹے بتلاؤ۔ اس نے میرے گود کے اندر اپنا سر رکھ دیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے بچے سے کہا کہ بیٹے بتلاؤ بات کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے آگے بڑھ کر کہا مولانا آپ اپنے یہ بات تو بتلا رہے تھے کہ ماں باپ کی قدر کرنا، ماں باپ کی قدر کرنا، ماں باپ کے پیر دبانا گھر جا کر، ماں باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا، ماں باپ کے ساتھ پیار کے ساتھ رہنا۔ لیکن مولانا میں کیا بتلاؤں کہ میری ماں کا بہت پہلے انتقال ہو گیا، اگر میری ماں دنیا میں ہوتی نا تو میں میرے ماں کے پیر دھو کر پی لیتا، لیکن آج میری ماں دنیا میں نہیں ہے۔ بچوں، بہت سے بچیاں یہاں وہ ہوگی جس کی ماں دنیا میں نہیں ہوگی۔ ابھی عید کا دن آیا ہوگا، ہر گھروں کے اندر عید کی خوشیاں منائی جاتی ہوگی۔ ان اوقات کے اندر وہ بچیاں بھی ہوگی کہ جن کے گھر میں عید کی خوشیاں نہیں ہوئی ہوگی، وہ بچیاں روتی ہوگی گھر کے اندر بیٹھ کر کہ کاش کہ میری ماں ہوتی تو محبت کے ساتھ میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیتی۔ وہ باپ جس کا باپ دنیا میں نہیں ہوگا، وہ بچیاں گھر میں بیٹھ کر روتی ہوگی کہ کاش کہ میرا باپ ہوتا تو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر رو پڑتا اور میرے لیے کچھ نہ کچھ کرتا۔ آج میرا باپ دنیا میں نہیں ہے۔ تعجب خیز بات ہے کہ ایسے ایسے بچے اور ایسی ایسی بچیاں مدرسے کے اندر آتی ہے اور پڑھتی ہے۔ میں ایسے بچیوں کے واسطے سے ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے واسطے سے ہمیں نیک بختی کے اوپر اور دینی مزاج کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھائے اور ہماری بچیوں کو قبول فرمائے۔ آج ایک ساتھ بچیاں نیت کرو کہ انشاءاللہ کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم کو اور دینی تعلیم کو، جہاں اسکول کی تعلیم ہے جو بہت ضروری ہے اسکول کی تعلیم کو حاصل کرنا، وہاں سب سے زیادہ ضروری قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا، اس لیے کہ اسکول کی تعلیم صرف دنیا تک کے ہے اور دین کی تعلیم جو ہے نا، قرآن کی تعلیم ہے، وہ اللہ تک پہنچاتی ہے۔ جب اللہ کے پاس آپ جاؤ گے بچیاں، اللہ کے پاس جا کے کھڑی ہوگی، اللہ کے پاس جا کے آپ جاؤ گے، اللہ آپ سے پوچھے گا کیا حاصل کر کے آئے ہو، تو آپ کہہ دینا کہ میں قرآن پڑھ کر آیا ہوں، میں قرآن کریم لے کر آیا ہوں، قرآن کی تعلیم لے کر آیا ہوں، اللہ تو قبول فرما لے۔ میری بچی، آپ یہ بچیاں جو چھوٹی چھوٹی قریب بیٹھی ہے نا، چھوٹی بچی ہے، میں نے بچی سے کہا کہ بیٹی درود شریف پڑھو، اس نے کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ میں آپ کو بتلاؤں تعجب خیز بات ہے، وہ روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف، کبھی 8,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرتی ہے۔ کوئی بچی یہاں درود شریف پڑھتی ہے روزانہ؟ آج سے نیت کرو گے کہ انشاءاللہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتے درود پڑھیں گے؟ اور بہت آسان ہے درود پڑھنا، کیا کریں کہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کیا کریں کہ خالی اوقات ہیں، مدرسے کے اوقات کے علاوہ آپ درود شریف پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہیں اور تربیت کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اچھی بنیں گے۔ میں ان اساتذاؤں کو، جو ان اساتذہ محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے کوششوں کو قبول فرمائے۔ یہ بڑی محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں۔ میں ان اساتذاؤں سے بھی کہوں گا کہ یاد رکھنا کہ ڈانٹنا اور مارنا اور بولنا، اس سے زیادہ بچیوں کے لیے راتوں کو اٹھ کر ہم دعائیں اس بات کی کریں کہ اللہ تعالیٰ جن بچیوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں تو نے قبول فرمایا ہے اور تو نے ہمیں شامل ہمیں اس کام کے لیے لگایا ہے، اور جو بچیاں ہمیں ملی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ بہت عجیب بات ہے، میں اکثر میرے اساتذاؤں کو کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی پڑھانے کی، ورنہ اللہ چاہتا تو تمہیں پڑھانے سے اٹھا کر کسی اور کام میں لگا سکتا تھا، اللہ کو ضرورت نہیں تھی۔ بہت سے اساتذہ آ کر کہتے ہیں ہمیں کہ مولانا ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں،
ہمارے بچے محنت نہیں کرتے ہیں, بچے بہت بڑے شریر ہیں. بچے کی شرارت کے اوپر کہتے ہیں, میں کہا کرتا ہوں کہ بچے کی شرارت کے اوپر نہ کہا کرو, بچے کی سختی پر نہ کہا کرو, یہ بچے بڑے قیمتی ہیں ہمارے. میں پھر انہیں نصیحت کرتا ہوں کہ یہ تو خانقاہوں سے تو نہیں آ رہے ہیں, یہ ایسے علاقوں سے آ رہے ہیں کہ جن علاقوں کے اندر, ایسی جگہ سے آ رہے ہیں جن جگہ کے اندر انہیں تعلیم بھی نہیں ملی, تربیت بھی نہیں ملی ہے, اور وہاں سے آنے کے بعد, یہاں آنے کے بعد اپنے آپ کو ہمارے پاس لگاتے ہیں. تو ہمارا کام ہے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے ان کے لیے روئیں. میں اکثر اساتذہ سے پوچھا کرتا ہوں کہ ذرا بتلاؤ کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے آپ کتنا روئیں, ذرا بتلاؤ. راتوں کی تنہائی میں کتنا روئیں, ذرا بتلاؤ. لیکن اکثر جو پوچھا جاتا ہے تو صفر معلوم ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو راتوں کی تنہائی میں اپنے بچوں کے لیے روتے ہو. آپ بچیوں بہت پیاری ہو, بہت پیاری ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو, آپ کے پڑھنے کو اللہ قبول فرمائے, آپ کے جذبے کو اللہ قبول فرمائے. بعض بچیاں وہ ہیں کہ جب میں بول رہا ہوں تو میں ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان بچیوں کی آنکھوں میں آنسو آئے. پتہ یہ چلا کہ یہ بچیاں بڑے قدرداں ہوا کرتی ہے. ان بچوں کے اندر جذبہ ہوتا ہے, دل میں تڑپ ہوتی ہے. ان بچوں کی اگر حقیقی معنی میں قدر کر لینا, یہ بچیوں کو اگر سینے سے لگا کر انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے نا, تو یہ بچے بہت ترقی کرتے ہیں, اور دین کا اور دنیا کا اور ہر اعتبار سے یہ قوم کے معنی آگے بڑھ کر یہ بھوش کا بہت بڑے کام کے, یہ بڑے کام کے شہسوار بنتے ہیں, اور دنیا کے اندر بہترین کام کرتے ہیں, بہترین کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں اس محنت کو قبول فرمائے. جو بات کہی گئی, سنی گئی, اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے, اس ادارے کو ترقی فرمائے, یہاں کے اساتذہ کو قبول فرمائے, اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے. شروع میں جو ایک عالم دین تعارف کرا رہے تھے مولانا قاسمی صاحب, ماشاءاللہ بڑے محبت اور بڑے پیار کے ساتھ اس ادارے کی تعارف پیش کر رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ شروعات میں سب سے پہلے وہ اس ادارے میں لگے ہیں, اور اس ادارے میں لگ کر اس ادارے کے لیے محنت کی ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ دھرتی بھی گواہ دیتی ہوگی, اور دھرتی بھی کہتی ہوگی کہ میں تجھے سلام پیش کرتا ہوں کہ تو نے اس ادارے کے لیے کیسے محنت کی ہے. میں اس بندے خدا کو کہ جو شروع سے لگا ہے, میں ان کو کہوں گا کہ آپ جس طرح شروع سے لگے آخر تک لگے رہیں, اور اس ادارے کو آگے بڑھانے کی. اور یہاں جتنے اساتذہ ہیں ان اساتذاؤں کو نیت کرنا چاہیے کہ ہمیں دوسرے ادارے میں جانے کے بجائے ہم نیت کریں گے کہ انشاءاللہ جاں فشانی کے ساتھ اس ادارے کے اندر محنت کریں گے, انشاءاللہ طاقت لگا دیں گے, زور لگا دیں گے. یاد رکھو کہ کام کرنے والا انسان ہر مدرسے میں گھومنے کی اسے ضرورت نہیں ہے. کام کرنے والا انسان ایک جگہ رہ کر بہترین کام کر سکتا ہے. جسے کام نہیں کرنا ہوتا ہے وہ گھومتا رہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جس ادارے کو ضرورت نہیں ہے. یہاں ماشاءاللہ مولانا مجیب الرحمان کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے جس کے دل میں جذبہ ہے کہ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے, اس ادارے کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں. ان کا جذبہ ہے, ان کا پیار ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مولانا مجیب الرحمان کا یہ جذبہ ہے, تو یہ یہاں پر اس ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے, اساتذاؤں کو آگے بڑھانے کے لیے, اساتذاؤں کو محنت کرنے کے لیے, اور اساتذاؤں کو فکر کرنے کے لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, فکر کرنے کی ضرورت نہیں. انہیں تو خوب سے خوب محنت کرنا چاہیے. اللہ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے. یہاں جو ناظم صاحب ہے, ناظم صاحب جو یہاں کے ابھی ان کے بھائی ہیں, مولانا مجیب الرحمان صاحب کے بھائی ہیں مولانا نجم الہدا صاحب, اللہ ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے, ان کے پیار کو بھی قبول فرمائے, جذبے کو بھی قبول فرمائے. ہماری یہاں آمد کو اللہ قبول فرمائے. جو بات کہی گئی, اللہ نے جو بات کہلائی ہے, اللہ صحیح معنی میں اس کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ ہزاروں بات کہہ دے, زندگی اگر کامیاب نہیں ہے تو یہ بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر یہ بات کچھ کام کر گئی, کسی کے دل میں اتر گئی, اور دل کا یہ حال بدل گیا, اور دل کا تار بدل گیا, اور نیت یہ بندوں نے کر لی کہ میں صحیح معنی میں اپنی زندگی کو بدلوں گا, تو میرا اتنا بولنا فائدہ ہے. ورنہ اگر میری وجہ سے, میرے اتنے بولنے کی وجہ سے کسی کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے, تو میرے اتنی ساری لفاظی ہو جائے گی, کوئی کام کا نہیں ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنی بات کہی ہے, اللہ ہر شخص کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی میری زندگی کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کہہ رہا ہوں, کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. کون مقبول ہے, کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. تو ہمیں حقیقت تو وہاں کھلے گی کہ اصل کون ہے, کہ کھوٹا کون ہے, کھرا کون ہے.
जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये दुनिया जगह जी लगाने की नहीं है, ये इबरत की जगह है तमाशे की जगह नहीं है। अल्लाह हमें तमाशा करने की जगह न बनवाए, या तमाशा करने वाला न बनाए, असल तो यहाँ पर काम करने वाला बनाए और सही काम करते करते दुनिया से चले जाए। जब हमारा जनाजा उठे और कब्र में उतारा जाए तो कहने वाला ये कहे कि कर कर ये काम दुनिया से चला गया। हमारा जनाजा जब कब्र में उतारा जाए तो हर शख्स ये कहने पर मजबूर हो जाए, ये वो बंदा जा रहा है जो अल्लाह के लिए काम करके गया है, ये वो बंदा जा रहा है जो नबी के दीवानगी में गया है, ये वो जा रहा है जो नबी के इश्क में गया है, ये वो जा रहा है जो नबी की मोहब्बत में गया है, ये वो जा रहा है जो नबी के प्यार में गया है। जब हमारा जनाजा उठे तो कहने वाला कहे कि नबी का गुलाम देखना हो तो इन्हें देखे। जब हमारा जनाजा उठे तो कहने वाला कहे कि ये वो है जो लोगों के लिए अपने आप को मिटा कर चला गया है। जब हमारा जनाजा उठे तो कहने वाला कहे ये कौन जा रहा है, ये वो जा रहा है जो इंसानियत के लिए अपने आप को मिटा कर जा रहा है, ये वो जा रहा है जो अपने आप को लोगों के लिए मिटा कर जा रहा है, नबी की मोहब्बत में मिटा कर जा रहा है। अल्लाह हमें इस तरह बना दे, जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।